یہی وہ اتحاد ہے کہ جب اس کو ہم نے گلے سے لگایا تھا، افتراق و انتشار کی چنگاریاں شعلہ نہ بنی تھیں، تو ہم پوری دنیا پر قابض تھے۔ ہمارا ہلالی پرچم بام عروج پر تھا، مشرق تا مغرب، شمال تا جنوب ہمارے حکمرائے تھے، صحرا و بیاباں ہمارے زیر مملکت تھے، چرند و پرند ہمارے تابع تھے، اور کفار و مشرکین ہمارے تذکرے سن کر لرزہ برندام ہو جایا کرتے تھے۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: إن هذه أمتكم أمة واحدة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم۔ محترم سامعین کرام، حکم صاحبان، مشرق و مربی اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، آج میں اس سالانہ تقریری مسابقہ میں جس موضوع پر خطاب کرنا چاہتا ہوں، میرا موضوع بیان ہے اتحاد ہی مسلمانوں کا اصل پیش خیمہ۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ حضرات گرامی اور معزز سامعین، آج کے اس پرفتن و پرآشوب دور میں مسلمانوں کو تباہ و برباد، نیست و نابود کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ عالمی پیمانہ پر مسلمانوں کے خلاف تحریکیں چلائی جا رہی ہیں۔ ہر ملک، ہر خطہ میں مسلمانوں کے نشے من کو اجاڑ کر نظر آتش کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے بہو بیٹیوں کی آبرو ریزی کی جا رہی ہے، مسلمانوں کی عظمت و تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے، گویا کہ مسلمان ہر طریقے سے ظلم و بربریت کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوا کہ آخر مسلمانوں کو اتنے برے ایام دیکھنے کو کیوں ملے؟ اگر ہم عقل سلیم سے غور و فکر کریں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں و بیاں ہو جائے گی کہ ہم سے اتحاد و اتفاق کی عظیم پوچھ لٹ گئی، ہم نے اپنا عظیم سرمایہ کھو دیا، حالانکہ ہم کو معلوم ہوا کہ اتحاد و اتفاق ملت کا ایک گنا قدر سرمایہ ہے جس نے عرب و عجم، ایران و چین، گورے اور کالے کی عصبت کو ختم کر دیا۔ اتحاد الامم میں ایک عظیم عطا ہے جس کے ہوتے ہوئے معاشرہ کبھی تباہ و برباد نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں، یہی وہ اتحاد ہے کہ جب اس کو ہم نے گلے سے لگایا تھا، افتراق و انتشار کی چنگاریاں شعلہ نہ بنی تھیں، تو ہم پوری دنیا پر قابض تھے۔ ہمارا ہلالی پرچم بام عروج پر تھا، مشرق تا مغرب، شمال تا جنوب ہمارے حکمرائے تھے، صحرا و بیاباں ہمارے زیر مملکت تھے، چرند و پرند ہمارے تابع تھے، اور کفار و مشرکین ہمارے تذکرے سن کر لرزہ برندام ہو جایا کرتے تھے۔ کسی شاعر نے اس کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے: تھی کون سی جگہ پہ سایہ نہ تھا ہمارا، تھی کون سی جگہ پہ سایہ نہ تھا ہمارا، دونوں جہاں میں یارو آباد تھے کہاں تھے۔ اے مسلمانوں، ذرا سوچو، غور و فکر کرو، پھر مجھے یہ بتاؤ، کیا یہ اختلاف و انتشار کا نتیجہ نہیں؟ کیا یہ باہمی تنازعات کا ثمرہ نہیں؟ کیا یہ اللہ رب العزت کے فرمان کو فراموش کرنے کا نتیجہ نہیں؟ وَلَا تَنَازَعُوا وَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ تم آپس میں مت جھگڑو ورنہ تم ہمت ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا خیزی ہو جائے گی، مخالفین کے قلوب سے تمہارا رعب و دغا نکل جائے گا، تم بزدل بن جاؤ گے، تم ذاتی طور پر کمزور ہو جاؤ گے، تم بزدل بن جاؤ گے، اور تمہارا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا۔ اٹھ کی اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کی اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ اے امت مسلمہ کے پاس بالو، ہم مسلمان ہیں، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، فرمان رسول پر ہمارا یقین ہے، رہبر ہمارا قرآن ہے، دین ہمارا اسلام ہے، خدا ہمارا ایک ہے۔ تو اے مسلمانوں، آؤ ہم اپنی زندگی سے نفرت و تنازعات کی دیوار کو منہدم کر ڈالیں، اس لیے کہ قرآن جیسی مقدس کتاب چیخ چیخ کر اعلان کرتی ہے: ان هذه امتکم امۃ واحدہ۔ اے مسلمانوں، جب قرآن ہمیں کہہ رہا ہے، فرمان رسول ہے کہ ہم جسم واحد کے مانند ہیں، تو پھر ہم میں اختلاف کیوں؟ قوم گویا جسم ہیں، افراد ہیں اعضاء قوم،
قوم گویا جسم ہیں، افراد ہیں اعضائے قوم، منزل صنعت کی رہ پیما ہے دست و پائے قوم، مبتلا درد کوئی عزم ہو روتی ہے آنکھ، مبتلا درد کوئی عزم ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ اے مسلمانوں، کب تک تم خواب غفلت میں مستر ہوگے؟ کب تک تمہیں پائے تحقیر سے ٹھکرایا جاتا رہے گا؟ کب تک تمہارے بہو بیٹیوں کی آبرو ریزی کی جائے گی؟ کب تک تمہارے بچے یتیم کیے جائیں گے؟ کب تک تمہارے مسجدوں اور مدرسوں کو ڈھایا جاتا رہے گا؟ اے مسلمانوں، ذرا ہوش میں آؤ اور اپنے قوم کی حالت کو دیکھو۔ بقول شاعر، بحر ہے بے چین کشتی ڈال دے لنگر اٹھا، بحر ہے بے چین کشتی ڈال دے لنگر اٹھا، تاج شاہی منتظر ہے اے مسلمان سر اٹھا۔ اے امت مسلمہ کے پاس بالوں، اب بھی سمجھ جاؤ اور اپنے اندر سے اختلاف و انتشار جیسی بلا کو ختم کر ڈالو اور اتحاد و اتفاق کو لازم پکڑ لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کل امر پیرا ہو جاؤ اور المسلم اخ المسلم کی زندہ جاوید تصویر بناؤ۔ بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ایرانی رہے باقی، نہ تورانی نہ افغانی، اور ہمیں آتا نہیں زخموں کی نمائش کرنا، ہمیں آتا نہیں زخموں کی نمائش کرنا، خود ہی روتے ہیں تڑپتے ہیں بہل جاتے ہیں۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اے بار الہ، ہم تمام مسلمانوں کے دلوں سے اختلاف و انتشار جیسی بلا کو ختم کر دے اور اتحاد و اتفاق کے دولت سے ہمکنار کر۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔